बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कब बदलेगा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन करम, इलेक्शन की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं और इस वक्त हमारे मेहमान हैं राय आरिफ मुंसफ साहब। आप का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और आपने कागजात जमा करवाए हैं PP 219 के, और इनसे मौजूदा सूरत हाल पर, सियासी सूरत हाल पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त की जो सियासत है उस पर गुफ्तगू करेंगे। राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू साहब, आपने SG न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। राय साहब, 219 हल्का जी साहब, आपने कागजात जमा करवा दिए जी बराबर। और आप पहली दफ़ा PP के इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं PP का फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इससे पहले इस हल्के में आपका कोई? इससे पहले ये जब हुआ करता था 167 किसी ज़माने में, यानी कि 96-7 का जो इलेक्शन हुआ करता था, इसकी नंबरिंग थी। उस वक़्त मेरे वालिद साहब राय मुंसफ अली साहब ने यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से हिस्सा लिया था, कंटेस्ट किया था 97। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया ग़ालिबन 2012 में PTI को, लेकिन मखदूम साहब की इस हलके में तकरीबन 40 साल सियासत को मुकम्मल हो चुके हैं और मैं कह सकता हूँ कि फ़ख्र से कि एक मेरे वालिद साहब और दूसरा मखदूम शाह महमूद साहब 1 रुपये के रवादार नहीं है। खान साहब का ये जो बयानिया आया है या जो इन्होंने ये जो कैंपेन चलाई है, ये 2012 से चलाई होगी, 13 से चलाई है, लेकिन ये बयानिया इस हलके के लिए, इस ज़िले मुल्तान के लिए, इस पाकिस्तान के लिए मखदूम साहब ने आज से 40 साल पहले ये चलाई हुई थी। मखदूम साहब बिल्कुल करप्ट और करप्शन के ख़िलाफ़ है। हमने उनकी हमायत में भी इलेक्शन लड़ा, उनके साथ मिलकर, यानी कि, और उनके ख़िलाफ़ भी, लेकिन एक चीज़ रोशन अया है, क्या कहते हैं वो, अया है कि भाई मखदूम साहब पर करप्शन का एक नुक्ता भी नहीं उनकी शख्सियत पर। ज़ैन कुरैशी, बिल्कुल ज़ैन कुरैशी उन्हीं के फ़र्जंद है, ज़ाहिर है जैसा बाप का असर तो होता है, और जैसे उन मखदूम साहब ने तरबियत दी है उनको, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा, ये होगी उसकी 219 की PP की। अच्छा, बाकी जितने आपके MPAs हैं, आपका क्योंकि काफ़ी अरसे से वालिद साहब भी आपके सियासत के गुरु रहे हैं और ज़ाहिर बात है कि जी वो आपसे डिस्कस भी करते होंगे पार्टी को। ये बाकी जो कैंडिडेट हैं PTI के, वसीम बादुज़ई को देख लें, उसके बाद ज़हीरुद्दीन अल्लाज़ई को देख लें, नदीम कुरैशी को देख लें, सलीम लाबर को देख लें, तो मुल्तान में तो किसी ने भी काम नहीं किया। मतलब टिकट ले लेते हैं सारे, काम कोई नहीं करता। हाँ, ये जो है अब PTI का, चूँकि जैसे अभी आपने कहा, मैं तो हाल ही में इस जमात का हिस्सा बना, यही इस पार्टी का अलमिया रहा है। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमरान खान को कैश ज़रूर करवाया, लेकिन पब्लिक में डिलीवर नहीं किया। उसकी क्या वजह? वो असली शऊरी लेवल पे इस सतह के नहीं है कि जी वो को डिलीवर कर सकें, या वो करना नहीं चाहते। वो कहते हैं ये अपना माल बनाओ, अगला इलेक्शन देखा जाएगा। दो होते हैं, एक होता कैपेबल नहीं होता, उसमें कैपेसिटी नहीं होती काम करने की, आवाम के लिए कुछ करने की। दूसरा कैपेसिटी होती है, वो कहते हैं कि जी मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा आवाम में काम करने का, मैं अपने पैसे बनाऊं, नोट बनाऊं, उसके बाद फिर अगला इलेक्शन देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना, मैं इसको करप्शन तो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक मेरे इल्म में ये तो नहीं है कि जितने MP हज़रात के आपने नाम लिए कि उन्होंने कोई करप्शन की है। मैं इसको ये कह सकता हूँ सुस्ती काली, कि यार इलेक्शन आएगा, खान दे नाते वोट ते पे ही जाने ने ना, काम बन जाएगा। उन्होंने हर चीज़ जो उनसे है वो इमरान खान के खाते में डाल दी। अब वो पार्टी के बेस पर ही, इमरान खान की मकबूलियत पर ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, खुद कुछ भी ना खुद कुछ नहीं कर रहे वो। अगर वो ये करते तो आज PTI का जो ग्राफ है
میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی جماعت اس کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکتی ہمارے پی ٹی اے کے امیدوار کے مقابلے میں. جو آج یہ میں اگلے دن کاغذات جمع کروانے گیا ہوا، ایک ایک حلقے میں 40 لوگوں نے درخواست دی ہوئی تھی. یقین کریں اگر وہ تھوڑی سی محنت کرتے تو یہاں پر دوسرے آدمی کو درخواست جمع کرواتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا کہ یار یہ کینڈیڈیٹ نے اتنی محنت کی ہے اور اس کے لیڈر عمران خان نے اتنا کام کیا ہے اور ان کی مقبولیت ایسی ہے کوئی دوسرا آدمی جرأت نہ کرتا. اچھا ابھی خان نے کہا ہے کہ جی ٹکٹیں میں خود دوں گا، ایک ایک حلقے کا وہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا جی وہ اس کو ایویلویٹ کر رہا ہے اور اس کو کرے گا. تو خان کے پاس کون سا پیرامیٹر ہے کہ وہ چیک کرے گا کہ جی ندیم قریشی نے اتنا کام کیا ہے، خالد جاوید وڑائچ نے اتنا کام کیا ہوا ہے، سلیم لابر نے اتنا کام کیا ہوا ہے، وہ ڈیفینیٹلی کنٹیکٹ کرے گا یہی کہ جون بپی سے کرے گا، اس کے بعد معین قریشی سے کرے گا یا شاہ محمود سے کرے گا کہ جی انہوں نے بتانے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں مطلب گاڑیاں مل جاتی ہیں، یہاں سے پیسے مل جاتے ہیں تو ان کو ٹکٹ دے دیں. جو ہے نا خان صاحب دیکھیں، جو پارٹی چیئرمین جو کسی بھی جماعت کا ہو اور بالخصوص جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے تحریک انصاف کا، اب خان صاحب کے جو ہے ان کی جو ہے نا کچھ صرف اور صرف یہ ٹکٹوں کا نہیں، ان کے اوپر ایک طرف انہوں نے پوری پی ڈی ایم چوروں کے ساتھ بھی ان کی ٹکر ہے، دوسری طرف انتظامیہ کے ساتھ ہے، تیسری طرف اب وہ پارٹی بھی چلانی ہے انہوں نے. تو ایسے موقعوں پر میرا اپنا خیال ہے کہ خان صاحب پھر بھی جو کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں دن رات کہ جی کہ میں اس ٹیم کو لانچ کروں جن کے اوپر کوئی دھبا نہ ہو. اور مجھے بڑی امید ہے کہ صرف وہ انہی کے اوپر نہیں، ان کو 100 بندے ہیں ان کے پاس، ایجنسیاں بھی ہیں اور کافی سارے لوگ ہیں جو ان کو رپورٹیں دیتے ہیں، ان کی روشنی میں وہ بہتر فیصلہ کریں گے. دوسرے بندوں کی اتنی ویٹیج تو نہیں ہوگی نا. میں اگر اٹھ کے خان کو کوئی مشورہ دیتا ہوں کہ جی یہاں پہ جو ہے نا جی وہ ندیم قریشی جو ہے نا جی اس نے کرپشن کی ہوئی ہے، اور شاہ محمود میرے مقابلے میں جا کے کہتے ہیں ندیم قریشی نے تو بہت اچھا کام کیا ہوا ہے جی، یا خالد جاوید وڑائچ پچھلی دفعہ بھی ہار گیا تھا تو اس حلقے کا نہیں ہے، اس کو دوبارہ ٹکٹ دے دی جائے، سلیم لابر نے یہ کام کیا ہوا ہے، اور بپی اور شاہ محمود جا کے کریں گے تو ایک تیسرا بندہ اٹھ کے خان کو مشورہ دے رہا ہوگا یا خان اس سے مشورہ لے رہا ہوگا تو وہ ویٹیج تو ان کی زیادہ ہوگی. نہیں یہ جو ہے نا یہ ہے صرف لوگوں کا ایک یعنی کہ سوچ. اب میں اس جماعت میں میرا بھی سوچ مختلف تھا. اب جب میں اندر گیا ہوں تو میں نے دیکھا خان ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، وہ نہ کسی کو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بڑا نام ہے اس کی رائے کو اہمیت دیجیے، مقدم ہے، یا یہ ورکر ہے اس کو نظر انداز کر دیجیے. یہی تو اس جماعت کی خصوصیت ہے. اب لوگ اس کو کبھی یو ٹرن کا نام دے دیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی خان سنتا کوئی نہیں. ورنہ ابھی پچھلے دنوں جو خان صاحب نے لوگوں نے ایک یعنی کہ وہ بنایا ہوا تھا ایشو یا کیا اس کا پی ٹی اے کے حوالے سے، ٹکٹوں کے حوالے سے کہ فلاں لے جائے گا، انہوں نے 9 نمبر چوک پر کھڑے ہو کے کہہ دیا، اعتراف کر لیا. انہوں نے کہا جی کہ پچھلے دور میں میرے ٹکٹ بھی کے لوگوں نے پیسے لیے اور میرے ٹکٹ بیچ دی، اس دفعہ میں خود دوں گا. تو خان نے کیا کیا جنہوں نے ٹکٹ پیسے لے کر بیچے تھے؟ ان کے خلاف خان نے تو کچھ نہیں کیا. اب آپ دیکھیں گے نا، اب ٹائم تو اب آیا نا. نہیں، ایک بندے نے چوری کی ہے تو وہ چور کو میرا ساتھی ہے چور، اس نے چوری کیا، مجھے پتا ہے اس نے چوری کی ہے تو میں اس کو کچھ نہیں کہہ رہا. اس کے اوپر مجھے اس کے اوپر ایک بات یاد آ گئی. جب پرویز مشرف صاحب نے کو کیا تو اس وقت انہوں نے پھر ایک جماعت بنائی جس پر کہا گیا کہ جی کہ بھی آپ نے بندے تو وہی سارے شامل کر دیے. مشرف صاحب نے آگے سے کہا کہ یار اور میں کہاں سے لے کے آؤں، گزارا تو انہی لوگوں کے ساتھ کرنا ہے نا. اسی طریقے سے اب لوگ انڈیا سے، امریکہ سے، یہ دائیں بائیں سے تو نہیں لا سکتے نا، یہیں چھاڑنا لگانا ہے نا. کوشش کرتے ہیں کہ بھی اچھا ہے. جب آپ کا لوکل باڈی سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کے پاس کینڈیڈیٹ کہاں سے آئیں گے؟ اگر آپ لوکل باڈی سسٹم ٹھیک کر دیں، آپ کے پاس ایک ایک حلقے میں 20 امیدوار نکل آئیں گے اور آپ اس کے پاس چھاننا لگا سکتے ہیں. ابھی ایک ایک حلقے میں آپ کے پاس ابھی 2 امیدوار ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں
آپ ادھر والے بندے کو لے لیں, اس نے کروڑ روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے, دوسرے کو اٹھا لیتے ہیں, اس نے 90 لاکھ کی ہوئی ہے, تو کس کو سلیکٹ کریں گے آپ؟ 90 لاکھ والے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. لوکل باڈیز پہ خان نے کام نہیں کیا اور اداروں کو ٹھیک خان نے نہیں کیا, تو اب کیسے ٹھیک کر لیں گے؟ جو تھا نا خان صاحب کے اس معاملے میں کنسیپٹ بڑا کلیئر ہے, اور وہ سسٹم لے کر آ رہے تھے بلدیات کا, وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہو گئی. خان صاحب لے کے آنا چاہ رہے تھے, ایک وہ کرونا کی ایسی لہر چلی, اس کی وجہ سے سارا سسٹم جو ہے رک گیا. پھر وہ ایک دو ایسی آفات آئی ہیں پاکستان میں, کرونا ہو گیا, ایک دو ہمارے زراعت کے لحاظ سے ٹڈی دل آ گیا, فلانا آ گیا. یہ جو آئی ہیں, اس کرونا نے بالخصوص خان صاحب کی گورنمنٹ کو بڑا ڈیمیج کیا. سارے کام رک گئے, ٹائم نہ ملا. جو ہی یہاں سے نکلے ہیں اس بحران سے, تو آگے یہ پی ڈی ایم والا ڈرامہ ہو گیا. یہ تو رائے صاحب 75 سال سے یہ بحرانوں میں گزر رہا ہے نا ملک. کوئی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ جی میرے 3 سال بڑے سکون سے گزرے ہیں؟ ہر حکومت کا رونا دھونا ہے کہ پارٹی 2 دفعہ بی بی شہید آئی وہ حکومت میں, وہ رونا دھونا اس کا, تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملا. وہ سیلاب آ گیا جی, وہ زلزلہ آ گیا جی, وہ بیٹھ گیا جی, وہ مجھے صدر پڑ گیا جی, اس نے میری حکومت ختم کر دی جی. وہ نازک دور سے گزر رہا ہے. یہ جسٹیفیکیشن خان کی کہ جی میں یہ نازک دور سے گزر رہا تھا, پی ڈی ایم آ گئی اس لیے میں کام نہیں کر سکا, بالکل یہ زراعت میں وہ ڈڈی دل آ گیا تھا تو میں کام نہیں کر سکا, لہذا اب مجھے موقع دیں. اب 5 سال میں پھر 3 پرابلم آ جائے تو خان تو وہیں کھڑا ہوگا. نہیں, اچھے کی امید رکھنی چاہیے, اور جو ہے لیڈر کو صاف شفاف ہونا چاہیے, اس کی نیت صاف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, صاف شفاف ہے تو وہ عدالتوں میں کیوں نہیں پیش ہو رہا؟ عدالتوں میں دیکھیں, خان صاحب کبھی عدالتوں سے نہیں بھاگے. ہماری تو جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے, انصاف پر مبنی جماعت ہے. نہیں, اس کے وارنٹ, آپ کے بات بالکل صحیح ہے. خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی کہ بھی میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا یا میں بھاگتا ہوں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک قانون ہونا چاہیے. ان کو تو نعرہ یہی ہے. وہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے بعد سے ان کو ایجنسیوں نے بھی کہا, یہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے, یعنی کہ عوام کو بھی پتہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ ان کو سیکورٹی تھریٹ ہیں, ان پر دوبارہ بھی اٹیک اس قسم کا کچھ جان لیوا ہو سکتا ہے. وہ صرف سیکورٹی, وہ کہتے ہیں سیکورٹی دے, میں جانے کے لیے تیار ہوں. اب پہلے بھی پیش ہوئے ہیں, اب بھی پیش ہوئے ہیں. ہمارے تو جماعت کا نام انصاف ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی خان چاہتا ہے کہ جی پورے ملک میں ایک سسٹم ہو. ٹھیک, یہ بات خان 8 میں کہے سمجھ میں آتی ہے, خان 13 میں کہے سمجھ میں آتی ہے, خان 16, 17, 18 میں کہے سمجھ میں آتی ہے. کوئی اقتدار میں نہیں تھا, وہ اقتدار میں آ گیا. اب 3 سال 8 مہینے کام کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا, میرے پاس حکومت ہی نہیں تھی, سارے فیصلے کوئی اور کرتا تھا. تو اب وہ سسٹم اس نے ٹھیک نہیں کیا. آلموسٹ 4 سال حکومت کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں حکومت میں آؤں گا تو اب میں سسٹم ٹھیک کروں گا. اب وہ 5 سال حکومت پوری کرنے کے بعد 2023 میں آ جاتا ہے, 2028 میں الیکشن ہوتے ہیں, 5 سال گزارنے کے بعد پھر خان وہی کہے گا کہ جی میں ایک سسٹم چاہتا ہوں, جی مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا, میرے فیصلے کوئی اور کرتا تھا. نہیں, فیصلوں کی جہاں تک بات ہے نا, اصل میں ہمارے جب خان نے اقتدار سنبھالا اس میں کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جہاں پر کرپشن داخل نہ ہو. نیپوٹزم تھا, خان کو پتہ تھا. اب اس کو ختم کرنے کے لیے ٹائم تو چاہیے. کوئی ٹائم نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, سب 10 ڈپارٹمنٹ ہیں کرپٹ, آپ نے ٹھیک کرنے ہیں, آپ کا 1 سال کا ٹائم ہے. آپ 1 سال میں 10 کو ٹھیک نہیں کر سکتے, 1 کو تو ٹھیک کر جائیں. آپ کہیں گے جی یار یہ 10 ڈپارٹمنٹ خراب تھے جب میں آیا, 1 کو میں نے ٹھیک کر دیا ہے, پولیس کو ٹھیک کر دیا ہے. یہ ابھی خان پہ 80 کیسز بنا دیے ہیں, یہ پولیس نہیں بنائے نا. پولیس کو ٹھیک کر کے جاتا, پولیس سٹینڈ لیتی کہ یہ غلط کیسز ہیں, ہم نہیں بناتے جی. بالکل. اصل میں بیوروکریسی کو ٹھیک نہیں کیا. اے سی تھے, کمشنر تھے, اور پولیس دیکھ لیں, جوڈیشری دیکھ لیں, کسی جگہ پہ بھی اس نے 4 سال میں کوئی ایک کام تو بتا دے کہ یہ میں نے سسٹم کو ٹھیک کیا ہے.
10%, उसमें की बात ही नहीं हो रही। उसमें देखें, उसमें जो था, अब आपने 10 डिपार्टमेंट गिनवा दिए, आप मुझे ये बता दें कि भी कोई एक डिपार्टमेंट भी ऐसा था जो बिल्कुल सही हो? नहीं था ना, कोई भी नहीं था। एक को ठीक कर, मौशत भी सही नहीं थी, जी ठीक है, कोई सिस्टम भी सही नहीं था। जो ही खान साहब ने अभी तो वो शुरू किया था, पॉलिसीज बननी शुरू हुई थी, तो ये होगी पुलिस में लिफा 22 साल की स्ट्रगल में वो कहते हैं मेरे पास टीम इतनी अच्छी है, मेरे पास एक्सपीरियंस बंदे हैं, हम तो ऐसे ऐसे आएंगे। 18 में उसको हुकूमत मिली है, 21 तक वो पॉलिसी बनाता रहा 3 साल पॉलिसी, जिसमें से वो कोरोना भी तो माइनस करे ना। कोरोना में तो वो मुल्क तो नहीं छोड़ के चले गए, इधर ही थे ना, काम मुल्क तो इधर ही थे, लेकिन तवज्जो डाइवर्ट हो गई ना दूसरी तरफ। सर टीम की तो सारी टीम तो नहीं कर रही थी ना सर, वो हेल्थ वाली हो गई टीम, फाइनेंस वाली हो गई, अभी जिसने पुलिस को ठीक करना है वो भी कहेगा कि मैं कोरोना पे लगा हुआ नहीं, ये नहीं है। वो पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए, वो पहले उन्होंने KPK में भी लेकर आए थे और अब भी यहाँ भी वो लेकर आए, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पंजाब में था, अब खान बेचारा क्या करे, जो हमारे CM साहब थे उनकी तवज्जो कोई नहीं थी। खान भी तो CM का लाडला था जी, कौन लेके आया था उसको? नवाज शरीफ नहीं लेके आया था। लाडला तो सारे ही हैं, मतलब वो खान लेके आ गए, लाडले तो थे। फिर उसके बाद कहे कि ये सारा काम तो है, ये मेरा CM था, ऐसा था जी, वो CM तो लेके आया, अभी सारे कहते हैं CM को चेंज करें। अच्छा लास्ट अभी क्विकली आप हमें बताएंगे कि अभी इलेक्शन होंगे, चांसेस हैं, आप देख रहे हैं इलेक्शन को? चांस जो है ना, पंजाब के लायदा होंगे या ये जनरल इलेक्शन? मुझे जनरल इलेक्शन नजर आता है। जनरल इलेक्शन लग रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़े मेहरबानी, थैंक यू। ये था आज का प्रोग्राम। राय आरिफ साहब के बकौल के जी इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी हुई है और गवर्नमेंट भी तैयारियां कर रही है, लेकिन इनके बकौल वो कहते हैं कि जी मुझे नहीं लग रहा कि जी पंजाब के सेपरेट इलेक्शन हो। ये कहते हैं कि जी मुझे लग रहा है कि जी खान ये जनरल इलेक्शन होंगे, नेशनल असम्बली के और 4 सूबाई असम्बलीज़ के इकट्ठे इलेक्शन होंगे। और दूसरा इनका कहना यह था कि जी खान जो है ना जी वो मुश्किल हालात में उसको हुकूमत मिली और वो अपनी तरफ से कोशिश करता रहा कि जी वो हुकूमत को ठीक कर ले, लेकिन हालात इतने मुश्किल थे कि जी वो ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सका। मुझसे इनको इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।